تو ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمیں تو اپنے نئے سال میں جو ہمارا اپنا نیا سال ہے اس نئے سال میں ہمیں خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ تو قربانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ عزت حضرت عمر کی وفات ہے، عزت حضرت عثمان کی وفات ہے، اور محرم میں 10 محرم کے حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ تو ہماری جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہمیں تو وہاں پر بھی نئے سال کی خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو انگریزوں کا نیا سال ہے اس پر ہمیں کیسے خوشی منانے کی اجازت ہو جائے گی؟ تو ان کے نقشہ قدم پر چلنے والا سن لے، من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمیں مشابہت سے بچنا ہے، انگریزوں کی مشابہت سے ہمیں بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیا سال کتنی بار آیا؟ 63 بار آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن اس وقت بھی ان کا نیا سال آتا تھا، اس وقت بھی وہ نیا سال مناتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں، صحابہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں، کبھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ عیسائیوں کا سال ہے، یہ انگریزوں کا سال ہے، یہودیوں کا سال ہے، ہمارا سال یہ نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری بات، جو آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ سن لے، حضرت مولانا مسیح الامت نے فرمایا، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، نمازوں کے پابند تھے اور سب کچھ جو ہے اللہ والے تھے، نیک تھے، اب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا وہ جہنم میں۔ وہ خواب دیکھنے والے حیران ہو گئے، آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور آپ تو جو ہے نماز پڑھتے تھے اور سب کام کرتے تھے، آپ جہنم میں کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ہولی کا دن تھا۔ کون سا دن؟ ہولی کا دن۔ یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے 1000 سال پرانی بات ہے، یہ تقریباً صرف 100 سال پرانی بات ہے۔ مولانا مسیح الامت صاحب جو ہیں وہ کوئی 1000 سال پہلے کے نہیں، وہ 100 سال پہلے کے ہیں۔ تو خواب میں دیکھا وہ جہنم میں، ان سے پوچھا آپ جہنم میں کیوں؟ تو کہا کہ ایک دن ہولی کا دن تھا، تو ہولی کے دن میں ایک گلی سے جا رہا تھا تو ایک گدھا کھڑا ہوا تھا، گدھا کھڑا ہوا تھا۔ تو ہولی کے دن کیا کرتے ہیں؟ رنگ پھینکتے ہیں، کلر پھینکتے ہیں، وہ اس کے اوپر گدھا کھڑا ہوا تھا، گدھا جو ہے اس کے اوپر کسی نے کلر نہیں پھینکا، اور وہ بزرگ جو ہے وہ پان کھا رہے تھے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ آج تو ہولی کا دن ہے، تیرے اوپر کسی نے کیوں جو ہے رنگ نہیں پھینکا، تیرے اوپر کیوں کسی نے کلر نہیں پھینکا؟ تو میں نے پان کا پیپ اس کے اوپر تھوک دیا، لے بھائی آج ہولی کا دن ہے، آج میں نے تجھے بھی رنگ دیا، تو بھی ہولی والا ہو گیا۔ تو اللہ نے اس بات پر ان کی پکڑ فرمائی، ان کو جہنم میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کی مشابہت کیوں اختیار کی؟ بھائی ان کا دن تھا، ان کا ہولی تھا، دیوالی کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک جانور پر تھوک رہے ہو، پان کو ایک جانور پر کلر بنا کر تھوک رہے ہو، تم نے ان کی مشابہت اختیار کی، چلو تم بھی جو ہے جہنم میں جاؤ۔ اسی طرح حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شہر تھا، تو اس شہر میں بعض ہندوؤں نے ایک چورستے پر، ایک چوراہے پر ایک مورتی بنائی ہوئی تھی، اور ان کا یہ تھا کہ جو بھی یہاں سے جائے گا ہماری مورتی پر کچھ نہ کچھ چڑھا کر جائے گا، چاہے وہ کچھ بھی چڑھائے لیکن چڑھا کر جائے گا اس شہر میں داخل ہونے کے لیے۔ اگر اس شہر میں داخل ہونا ہے تو مورتی پہ چڑھانا پڑے گا، نہیں چڑھایا تو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اب 2 آدمی جا رہے تھے، 2 مسلمان، تو وہ 2 مسلمان جب جا رہے تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ چڑھائیں جب شہر میں داخل ہونے دیا جائے گا، ورنہ شہر میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو ایک نے کہا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں کچھ نہیں چڑھاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں چڑھا تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا مجھے مار دو۔ اب اس نے تلوار لی، تلوار سے اس کی گردن اڑا دی ایک مسلمان کی۔ اب دوسرے مسلمان جب اس کو دیکھا تو وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ میں کیا چڑھاؤں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہوا میں مکھی جا رہی، اس نے مکھی کو مارا، مکھی مر گئی اور مکھی کو بت پر چڑھا دیا۔ اب ان کا کہنا آیا تھا کہ کچھ بھی چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ ضرور۔ اب انہوں نے مکھی چڑھائی، وہ چلے گیا۔ اب چند دن کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا، وہ تو ایک تو پہلے ہی شہید ہو گیا تھا، اب اس کا انتقال ہوا۔ تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے، جس کو تلوار سے مارا گیا، وہ جنت میں ہے، اور یہ آدمی جہنم میں جس نے مکھی چڑھائی۔ اب اس سے پوچھا کہ تو جہنم میں کیوں ہے؟ تو اس نے کہا میری بڑی دکھ بھری داستان ہے کہ میں بھی اس دن کاش کا شہید ہو جاتا، قتل ہو جاتا، مجھے بھی تلوار سے مار دیا جاتا تو میں بھی آج جنت میں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ بات ناپسند آئی کہ تو نے ایک بت پر مکھی چڑھائی، تو مکھی چڑھانے کی وجہ سے میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ فرمائی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مشابہت اختیار کی۔ تو ہمیں کسی کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ 2 روزہ رکھو۔ اس لیے فرمایا جب مدینے میں آئے حضور اور مدینے میں دیکھا کہ لوگ عید منا رہے ہیں تو حضور نے منع فرمایا کہ تمہیں عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس 2 عید پہلے ہی موجود ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تمہارے پاس 2 عید ہیں، لہذا تیسری عید تمہیں منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو یہودی ہیں وہ اس طرح سلام کرتے ہیں، بعض لوگ اس طرح فوٹو کھنچاتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس طرح سلام کرتے تھے یہودیاں، اس طرح حضور کے زمانے میں اس طرح یا اس طرح انگلیوں کے سارے سلام کرتے تھے، یا 1 2 3 4 جیسے بھی، تو انگلیوں کے سارے سلام کرتے تھے۔ اور جو عیسائی ہیں وہ اس طرح سلام کرتے تھے اس زمانے میں، اس طرح سلام کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ ہمیں اس طرح سلام کرنا ہے، نہ ہمیں اس طرح سلام کرنا ہے، ہمیں ہاتھ مصافحہ کر سلام کرنا ہے، ان کی مخالفت کرو۔ اس طرح حضور نے دیکھا یہودی جو ہے وہ مونچھوں کو بڑھا رہے ہیں، داڑھی کو کٹا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، تم مونچھوں کو کٹواؤ اور تم داڑھی کو بڑھاؤ۔
اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو مخالفت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح جو وہ لوگ جو ہے یہودی عیسائی ہیں، وہ اس زمانے میں اپنے سر میں خضاب نہیں لگاتے تھے، مہندی نہیں لگاتے تھے، کلر نہیں لگاتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے بالوں میں جب وائٹ ہو جائیں تو خضاب لگاؤ، مہندی لگاؤ، وہ نہیں لگاتے تو تم لوگ لگاؤ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی عیسائیوں کا جو طریقہ ہے، جب وہ اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں تو وہ لوگ ٹھہرے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، قبرستان کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں۔ جب حضور نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں، تو حضور نے حکم فرمایا کہ تم لوگ اپنے مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے لیے کچھ پڑھو، جو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھے وہاں پر، ان کی مخالفت کرے۔ حالانکہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا تو یہ کہا بھئی یہ ایسا عجیب آدمی ہے، معاذ اللہ ایسا عجیب آدمی ہے کہ اس نے تو ہماری مخالفت کرنے کی ٹھان لی ہے، ہر حال میں ہماری مخالفت کرتا ہے، تو وہ حکم ہمارے لیے بھی، ہم بھی ان کی مخالفت کریں۔ تو ہمارے پاس ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جو شیطان تک جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کس راستے کو اختیار کر لیا ہے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا راستہ جو شیطان تک جاتا ہے، ہمیں وہ راستہ پسند ہے، لیکن جو راستہ رحمان تک جاتا ہے، اللہ تک جاتا ہے، ہمیں وہ راستہ پسند نہیں ہے۔